بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن کافتاً کی قید لگا دی. ہم اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کر اور ایمان کے عقائد کی جو باتیں ہیں ان کو مان کر اپنے آپ کو مسلمان، اپنے آپ کو ایمان والا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر قرآن کریم میں جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ادخلوا فی السلم، کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کے ساتھ یہ قید بڑھا دی کہ کافتاً. اور لفظ کافتاً قرآن کریم کی بھی بڑی جامعیت ہے کہ ایک ہی لفظ میں کئی معنی آ جاتے ہیں. عام طور پہ مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں، اور دونوں ہی معنی ہماری حالت کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے اسلام میں، ایسا نہ ہو کہ اسلام کا نماز تو ہم نے لے لی، روزہ ہم نے لے لیا، جو ارکان ہے وہ ہم نے لے لیے، طہارت کے اصول ہم نے لے لیے، بس نہیں. پورے اسلام میں، اسلام کا تعلق مسجد سے بھی ہے، نماز روزے سے بھی ہے، طہارت سے بھی ہے، بیع سے بھی ہے، تجارت سے ہے، بزنس میں ہے، گھر میں ہے، مختلف دین کے تمام شعبوں میں اسلام کا تعلق ہے. تو ہر شعبے میں اسلام کے مطابق عمل کر لو. ادخلوا فی السلم کافہ. اور دوسرے معنی اور دوسرا بھی مطالبہ اسی میں ہم سے کیا گیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جس طرح ہماری زبان اسلام میں ہے کہ ہم اسلام کے مطابق ہی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی بات کریں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی پر بہتان نہ باندھیں، اسی طرح ہماری اپنی آنکھوں کو بھی ہمیں غلط کاموں سے محفوظ رکھنا ہے، اس کو بھی اسلام میں داخل کرنا ہے. ہمارے پورے جسم کو اسلام میں داخل کر لینا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورے اسلام میں. گویا کہ اپنے پورے جسم کو، اور اس میں دل بھی آ گیا، دماغ بھی آ گیا، ہماری سوچ اسلام کے مطابق ہو جائے. ہمارا سمجھنا، ہمارا سوچنا، ہماری فکر، ہمارے آئندہ کے جو اب ہم اپنی پلاننگ جو کرتے ہیں کہ اچھا آئندہ کیا کرنا ہے، ہر چیز میں یہ ہو کہ اچھا شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کے لحاظ سے یہ اچھا ہے یا نہیں ہے. کوئی اچھا کام ہے، ٹھیک ہے، انسان اس کا ارادہ کرے، ورنہ ارادہ ہی نہ کرے. ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے پورے جسم کو اسلام میں داخل کر لو، کہ کوئی کسی جسم کے کسی حصے سے اسلام کے خلاف کوئی عمل نہ ہو، اور اسلام کے تمام جو بھی احکامات ہیں ان تمام میں اسلام پر عمل کرو. ایسا نہ ہو کہ صرف بعض احکام میں اسلام پر عمل کیا اور بعض چیزوں میں ہم غیروں کے طریقوں کو لینے لگ جائیں. ادخلوا فی السلم کافہ. اصل اس آیت سے میں دوسرے عنوان پہ جانا چاہ رہا تھا، جو ہمارے رمضان کے لحاظ سے خاص طور پہ ایک اہم عنوان ہے، کہ اسلام میں جس طرح مکمل اسلام میں ہمیں داخل ہونے کا کہا گیا ہے، اس کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ ہے اخلاق. ہم جب عام طور پر لفظ اخلاق استعمال کرتے ہیں، اچھے اخلاق، برے اخلاق، عام طور پر اس کا جو مفہوم سمجھا جاتا ہے، اور وہ صحیح بھی ہے، لیکن وہ ادھورا مفہوم ہے. اس کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ جب معاملات کر رہا ہے، کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو اچھے انداز سے بات کرے، سامنے والے کو اس طرح انداز سے پیش آئے کہ سامنے والے کو اس سے راحت ہو، تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو. دوسروں کو انسان خوش کرتا ہے، خوش چہرے کے ساتھ کسی سے سلام کر لینا، یہ حسن اخلاق ہے، اور یہ بات صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے حسن اخلاق کی جب مفہوم جب پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے یہی مفہوم بتایا تھا کہ
چہرے پر مسکراہٹ ہو، جب لوگوں سے دیکھیں، جب ملاقات ہو چہرے پر مسکراہٹ ہو، انسان کے پاس اچھی چیز ہے، دوسرے کے نفع کی چیز ہے، وہ دوسروں پر خرچ کرے، اور دوسروں کو تکلیف دینے والی چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے، تکلیف سے بچانے کی کوشش کرے۔ یہ اخلاق کی ایک ظاہری شکل ہے، اخلاق کی ایک ظاہری شکل ہے۔ اصل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ اخلاق جو ہے اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اخلاق کا تعلق انسان کے دل سے ہے، کہ دل میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی صفات رکھی ہیں جو اچھی صفات ہوتی ہیں، اور بعض ایسی صفات رکھی ہیں جو اچھی نہیں سمجھی جاتی، لیکن یہ اخلاق حسنہ جس کو ہم یعنی اوصاف حمیدہ، اوصاف ذمیمہ ہم کہہ سکتے ہیں، بعض اچھے اخلاق ہوتے ہیں، بعض برے اخلاق ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدائشی طور پر رکھی ہیں، ہر انسان میں ہے، اچھائی کی بھی صلاحیت ہے، برائی کی بھی صلاحیت ہے۔ ہدیناہم نجدین، انسان کو دونوں راستے ہم نے بتا دیے ہیں، لیکن اب اس کو اختیار دیا کہ تمہیں کون سا راستہ، کس راستے پر چلنا ہے۔ تو بہرحال یہ اخلاق جو ہیں یہ ایک باطن، دل کی ایک حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، اچھے کام کرنے کی بھی، برے کام کرنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ بس امتحان جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھا اب ہم اپنی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا اختیار اور جتنی طاقت دی ہے، اس اختیار اور طاقت کے لحاظ سے ہم کتنا اچھی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اور غلط چیزوں سے بچتے ہیں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض چیزیں جو بری ہیں وہ ہمیشہ بری ہیں، بعض چیزیں جو اچھی ہیں وہ ہمیشہ اچھی ہیں۔ نہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز بری ہے لیکن اس کے موقع کے لحاظ سے وہ چیز اچھی بھی ہوتی ہے۔ بخل ہے، غصہ ہے، یہ سب صفات ذمیمہ میں، بری جو صفات بیان کی جاتی ہیں اخلاق ذمیمہ میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن غصہ جب اس کے صحیح موقع پر ہو تو وہ غصہ اشدہم فی امر اللہ عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی عمر رضی اللہ عنہ کی۔ تو غصہ اگر اس کے صحیح موقع پر ہے تو وہ اچھی چیز ہے، قابل تعریف ہے۔ اگرچہ اشدہم کے معنی غصے ہی کے نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے دین کے معاملے میں جہاں کوئی دین کی بے حرمتی کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر غصے اور ناراضگی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو بھی تلافی ہوتی تھی وہ فرماتے تھے۔ تو بہرحال غصہ اگر اس کے صحیح محل میں ہے تو اچھی چیز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کے اندر غصے کی صفت ہی نہ ہو، اگر وہ نہ ہوتی تو انسان میں تو عیب ہو جاتا۔ تو غصے کیا کہ صفت ایک اچھی چیز ہے، بس اس کو صحیح محل میں استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح بخل بری چیز ہے، اگر اس کو بری جگہ میں استعمال کیا گیا، لیکن اگر اس کو اس کے محل میں استعمال کیا گیا، گناہ کے کام میں خرچ کرنے میں انسان بخل سے کام لے گا، ہاں بالکل اچھی چیز ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کوئی غلط موقع ہے وہاں پر انسان خرچ کرنے میں پیچھے ہٹتا ہے، ظاہر میں اس کو بخل کہا جائے گا، حقیقتاً تو بخل نہیں ہے، ظاہر میں بخل کہا جائے گا، تو یہ اچھی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ اخلاق ہیں جس کا تعلق اصل باطن سے ہوتا ہے، کہ دل میں، انسان کے دل کے اندر سخاوت ہے یا بخل ہے، انسان کے دل کے اندر، دل میں انتقام کا جذبہ ہے یا معاف کرنے کا جذبہ ہے، سختی اور شدت ہے یا مزاج میں نرمی ہے۔ یہ اصل دل کی کیفیتیں ہیں، لیکن یہ دل کی کیفیتیں انسان کے ظاہر سے اور انسان کی ظاہری حالت سے وہ معلوم ہوتی ہیں، اس کا تعلق ظاہر سے، اس کا ظہور انسان کے جسم سے ہوتا ہے۔ اب ایک شخص ہے جو بہت ہی بڑائی والے انداز سے چلتا ہے تو سینہ نکال کر چلتا، ہم کہتے ہیں یہ متکبرانہ طریقہ ہے، دل میں ہے نہیں ہے وہ تو اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن ظاہراً چونکہ یہ تکبر ہے، اس کو اسلام نے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ چلتے تھے تو ذرا جھک کر چلتے تھے۔ ظاہر میں بھی انسان اس کو اختیار کرے، دل کی اصل کیفیت ہے تواضع، اصل دل کی کیفیت ہے، لیکن اور تکبر بھی دل کی کیفیت ہے، لیکن اس کا تعلق ظاہر سے بھی، انسان کے جسم سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے، اچھے اخلاق سے پیش آنا، دل کی کیفیت جب اچھی ہوتی ہے تو انسان ظاہر میں اچھی طرح پیش آتا ہے۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آ رہا ہے لیکن دل میں اس سے نفرت ہے اور اس کی برائی چاہتا ہے، یہ منافقت کہلاتی ہے۔ تو یہ ایک بری، اس سے بڑھ کر بری صفت ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ انسان کے دل کی حالت جیسی ہوگی، ظاہر میں بھی انسان سے اس طرح کے اعمال صادر ہوں گے۔ دل میں
اگر بڑائی ہے تو کبھی کبھی ظاہر میں بھی اس کا ظہور ہو جاتا ہے. دل میں اگر تواضع ہے تو انسان کے ظاہر سے بھی نظر آتا ہے. لیکن ہم کسی کے بارے میں یہ یقینی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ متکبر ہے یا متواضع ہے، اس لیے کہ اصل اس کا تعلق دل سے ہے. تو بہرحال اخلاق کا اصل تعلق جو ہے وہ دل سے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف فرمائی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاق کے جو اعلیٰ مقام پر ہیں وہ بہت اونچا مقام ہے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی خلق، اچھے اخلاق، اور اخلاق میں بھی صرف اخلاق حسنہ نہیں بلکہ اخلاق میں بھی اخلاق خلق عظیم، اعلیٰ درجے کے جو اخلاق ہو سکتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں. ایک شخص گالی دیتا ہے، ایک شخص مارتا ہے، ایک شخص تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو دعا کے ذریعے سے سامنے والا تباہ ہو جاتا، بد دعا کے ذریعے سے سامنے والا تباہ ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیتے ہیں. وہ نعت ہے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں. بڑی اچھی اچھی باتیں بعض شعراء اپنے کلام میں بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، احد کا موقع ہے جو کہ بہت مشہور ہے، کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں ذرا میدان کے اس حصے سے پہاڑی کی طرف تشریف لے گئے تھے. اس وقت تو صحابہ کو یہ تھا کہ اچھا اب اس لیے کہ ہم مار کھا رہے ہیں اور صحابہ زخمی ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، اچھا اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے ہیں تو آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی، فوراً رحمتوں کا نزول ہوگا اور سامنے والے سب تباہ ہو جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی فرمایا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دے. اس لیے کہ اگر وہ سامنے والے تباہ ہو جاتے تو ان میں ہی کتنے تھے جو صحابیت کا شرف حاصل کیا، جنہوں نے ابو سفیان تھے سامنے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، سامنے ہند ان کی اہلیہ تھی، ان کی گھر والی تھی، بعد میں صحابیہ بنی. کتنے تھے جو سامنے جنہوں نے صحابیت کے شرف حاصل کیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بد دعا فرما دیتے تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیا میں تشریف لانے کا جو مقصد تھا کہ لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کے راستے میں لے جائیں اور جنت پہنچا دیں، تو اس مقصد کے خلاف ہو جاتا. پہلے بھی انبیاء علیہ السلام نے جو بد دعائیں فرمائیں تو نوح علیہ السلام کی بد دعا تھی جس کا چند دن پہلے ذکر آیا تھا کہ پوری سورہ نوح ہے، لیکن وہ اس وقت تھا جب نوح علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. اب جتنے اسلام میں آگے جو ایمان لا چکے ہیں، اب آئندہ کوئی ایمان میں داخل ہونے والا نہیں ہے. آپ نے بہت محنت کر لی، بہت کوشش کر لی، اب آپ کی محنت کا آپ کو جو صلہ ہے، ثواب ہے، وہ تو مل گیا، لیکن یہ لوگ کوئی ایمان میں داخل ہونے والا نہیں. تو یا اللہ، جب یہ لوگ ایمان میں داخل ہونے والے نہیں ہیں تو دوسرے ایمان والوں کو بھی یہ روک رہے ہیں اور غلط راستے پر لے جانا چاہتے ہیں، تو پھر یا اللہ ان کو تباہ کر دیجئے کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی بھی کسی بسنے والے کو زمین پر نہ چھوڑیے، اس لیے کہ اگر آپ کا جو وعدہ ہے اس کے لحاظ سے یہ اسلام میں جب ایمان میں داخل ہونے والے نہیں ہیں، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، جب ان میں ایمان ہے ہی نہیں تو پھر ان کی نسلیں بھی وہ کفر ہی پر رہیں گی. جب یہ میدان صاف ہو جائے کفر کا تو ایمان والوں کے لیے راستہ ہموار ہوگا اور تھوڑا آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. بہرحال انبیاء علیہ السلام کی یہ شان تھی. یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اعلیٰ درجے کا حلم، درگزر کرنا، معاف کرنا، رحمت، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ظاہر انبیاء علیہ السلام تو اس کی ایک بہترین مثال تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور اخلاق حسنہ کی دعا مانگی ہے، اور الحزب العظم میں بھی وہ دعائیں آتی ہیں. ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ تو نے میرے ظاہر کو اچھا بنایا، صورت اچھی بنائی ہے، میرے سیرت بچے، اس لیے کہ اخلاق اس کا تعلق اس کو سیرت کہا جاتا ہے اور ظاہر صورت کہا جاتا ہے. اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی، مجھے ایک صحت مندی عطا فرمائی، میرے اعضاء کو اچھا بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ہے، تو حسن خلقی، میری شکل کو تو نے اچھا بنایا، ظاہر کو اچھا بنایا، میرے باطن کو بھی اچھا بنا دے، فحسن خلقی. تو یہ دعا بھی مطلوب ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے. عام طور پر لوگ صرف آئینہ دیکھتے ہیں اس وقت یہ دعا کرتے ہیں، لیکن یہ دعا عام ہے، عام مانگنے کی دعا ہے. اسی طرح
ایک اور عجیب دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. آپ صلی اللہ علیہ حزب العظم میں دعا بھی آتی ہے، اللہم انی اسألک صحة فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق. اے اللہ میں تجھ سے صحت مند ایمان مانگتا ہوں. صحة فی ایمان، اپنی صحت نہیں، ایمان ایسا کہ ہمارا ایمان بیمار اور کمزور نہ ہو، صحت مند ایمان. اللہم انی اسألک صحة فی ایمان، بھلے ایمان تندرست ہو، ایمان قوی ہو جائے، یقین قوی ہو جائے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کتنا قوی تھا، لیکن یہ امت کی تعلیم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے کہ ہم یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمارے ایمان میں قوت پیدا فرما دے. اللہم انی اسألک صحة فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق. ایمان ہو، کامل ایمان ہے، حسن اخلاق کے ساتھ ہو. تو حسن اخلاق کی بہرحال قید لگائیے کہ ایمان بھی ایسا ہو جو حسن اخلاق کے ساتھ ہو. یہ بہرحال یہ مطلوب ہے کہ انسان اپنے لیے حسن اخلاق کی دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے حسن اخلاق کی دولت عطا فرما، اخلاق میں حسن اور کمال پیدا عطا فرما. اس لیے کہ یہ چیز اسلام میں اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ یہ مانگنے کی چیز ہے. بہرحال اس پر کچھ روایات ہیں، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا تاکیدیں بیان فرمائی ہیں. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہوں. بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہوں. ظاہر ہے ہم عام طور پر ہماری نظر ہوتی ہے کہ اچھا کوئی شخص بہت دیر تک نوافل پڑھتا ہے، اچھی چیز ہے، ظاہر ہے ایک اچھی چیز ہے. یعنی بعض ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ ہم ان خوبیوں کو دیکھتے ہیں تو ان خوبیوں تک ہماری نظر رک جاتی ہے کہ ایک شخص تسبیحات بہت زیادہ پڑھتا ہے، نوافل بہت زیادہ پڑھتا ہے، لیکن جب مسجد سے باہر نکلا تو کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کو برا کہہ دیا، کسی کو تکلیف دے دی، کسی کے اچھا باہر جانے کی ضرورت پیش آئی، اچھا کسی کے ہم عام طور سے جس میں کوتاہی کر لیتے ہیں، کسی کے بھی جوتے اٹھا کر پہن لیے اور پھر یاد نہیں رہا کہاں سے لیے تھے، کہیں اور رکھ دیے، اب وہ تلاش کر رہا ہے. یہ اس کا مطلب یہ کہ ایمان کامل نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کو جانتا ہوں کہ یہ کون ہے، کس کے جوتے ہیں، اور پتہ ہے کہ اچھا اگر وہ موجود ہوگا تو وہ اس کو خوشی ہوگی کہ میں نے اس کے جوتے استعمال کیے. اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اس دوران وہ باہر نکل کے تلاش نہ کریں، اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور پھر جا کر دوبارہ استعمال کر کے وہیں رکھ دیں اور اس کو بتا دیں میں نے آپ کے جوتے استعمال کیے تھے. یہ اس کی تو گنجائش کی صورت ہو سکتی ہے، لیکن ہم لوگ بہت زیادہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. کسی کی چیز کہیں پڑی تھی، استعمال کر لی اور کہیں اور جا کر رکھ دی. اب وہ سمجھتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی لے گیا تو کوئی لے گیا، کسی نے چوری کر لیا کسی نے، اب وہ بھی کہہ دیتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے. اب وہ کہیں پڑی ہوئی ہے، جہاں ہے وہیں رہے گی، نہ اصل مالک کو بتائے کہ کہاں ہے، اور لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ ہے کس کی، وہ جاتی ہے پھر عام کچرے میں چلی جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہمارے عام مزاج میں پائی جاتی ہے، خاص طور پہ جہاں اجتماعی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. سب سے کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں. تو اخلاق کو اگر جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس کا تعلق ہے تو باطن اور دل سے، کہ دل کی حالت اچھی ہو. جب دل کی حالت اچھی ہوگی تو انسان ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. اب اس میں سب کچھ آ گیا، اچھے اخلاق سے پیش آنے میں سب کچھ آ گیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہو کہ زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. حسن اخلاق کا ایک اہم جز تو یہ ہے نا کہ ہمارے جو محسن ہے، سب سے بڑا ہمارا ہم پر احسان جو اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہو کہ یا اللہ تیرے ساتھ ہم وہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں جس سے تو راضی ہو اور تیرے لیے زیادہ خوشی کا ذریعہ بنے. اس میں ہم عبادات کا اہتمام، خشوع کا اہتمام، جو بھی اچھے اعمال جو بھی ہو سکتے ہیں، یہ حسن اخلاق کا ایک حصہ ہے. نمازوں کی کثرت، تسبیحات کی کثرت، ذکر کی کثرت حسن اخلاق کا ایک حصہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم وہ معاملہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے. ایک جز ہو گیا. دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم وہ معاملات اس طرح پیش آئیں جو لوگوں کے لیے راحت کا اور زیادہ سے زیادہ راحت اور خوشی کا ذریعہ بن جائے. تو اللہ کے ساتھ بھی معاملہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل ہو. لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسا ہو کہ لوگوں کو تکلیف تو کیا پہنچے، ہم سے زیادہ راحت پہنچ سکے، اور تکلیف پہنچانے سے ہم جتنا حد تک ہو سکے ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں.
یہ دو بنیادی جز ہیں حسن اخلاق کے۔ لیکن ایک اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ برتھ ڈے کی پارٹی ہو رہی ہے، سالگرہ کی دعوت ہو رہی ہے، اب جاتے ہیں تو شرعی لحاظ سے اچھا نہیں ہے، نہیں جاتے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہاں پر پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا حق مقدم ہے، یہاں پر شریعت پہلے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ پہلے آتا ہے، بعد میں پھر ظاہر ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جہاں اللہ کی ناپسندیدگی والی بات آ گئی، کسی جگہ دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے، دعوت مسنونہ بہت بڑا کہ اس کا وہ بھی ہوتا ہے کہ مسنون، لیکن وہاں پر گانے بھی ہیں، تو وہ کون سا مسنون ہوا؟ وہ تو خلاف شرع، دعوت حرام ہو گئی، وہ تو دعوت مسنونہ نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پر شریعت کے خلاف اگر کوئی چیز ہے، شرعاً اگر ناپسندیدہ کوئی چیز ہے، تو پھر وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہو کہ ایسا عمل اللہ کے ساتھ ہم یعنی اس طرح پیش آئیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشی کا اور رضا کا ذریعہ بنے۔ لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ ہو کہ لوگوں کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، زیادہ سے زیادہ ہم ہو سکے تو ہم راحت پہنچانے کی کوشش کریں۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور اگر تقابل ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں تو لوگ ناراض، پھر لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق مقدم ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ ایک مومن زیادہ مجاہدے نہیں کر سکتا، روزے زیادہ نہیں رکھ سکتا، رات میں قیام نہیں کر سکتا، تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا کہ ایک مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، صرف حسن اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات میں قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور مشرح نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ صائم سے ایک روزہ نہیں، جو پابندی سے روزہ رکھتا رہتا ہو، پابندی سے دوام علی الدوام روزہ رکھے اور رات بھر قیام کرے، تو ایک وہ شخص ہے جو مستقل مجاہدے کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو یہ نہیں کر سکتا اپنی کمزوری کی وجہ سے، لیکن لوگوں کی امداد کرنا، لوگوں کا ساتھ دینا، لوگوں کی تکلیف میں ان کی مدد کر دینا، ان چیزوں میں جتنا ہو سکے حصہ لیتا ہے، تو یہ بھی صائم اور قائم کی فضیلت حاصل کر لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، یہ تو دنیا میں جو ایمان کے کمال کا ہمیں مطالبہ کیا گیا، جب آخرت کا معاملہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری کوئی عمل ہوگا تو حسن اخلاق ہوگا، سب سے زیادہ بھاری اگر کوئی عمل ہے تو حسن اخلاق ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنة لمن ترک المراء وان کان محقا، وبیت فی وسط الجنة لمن ترک الكذب وان کان مازحا، وبیت فی اعلی الجنة لمن حسن خلقه۔ تین درجات بیان فرمائے کہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ذمہ دار ہوں کہ میں تمہیں گھر دلا دوں گا جنت میں، تین طرح کے لوگوں کو، ایک کو جنت کے ایک کنارے میں، ایک کو جنت کے درمیان میں، اور ایک کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں۔ تین درجات بیان فرمائے۔ پہلا درجہ بیان فرمایا کہ جنت کے اطراف اور جنت کے کنارے میں مکان دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے، چاہے وہ حق پر ہو۔ سامنے والا غلط ہے، کوئی بات نہیں، کہنے دو، کہہ دے گا، چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہم جواب دیں گے، معاملہ بڑھے گا، بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچے، وہ کہہ دے، کوئی بات نہیں، کہہ لینا۔ من ترک المراء وان کان محقا، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کا وعدہ لے لیا ہے کہ جنت میں گھر دلانے کی میری ذمہ داری ہے۔ دوسرا درجہ، جنت کے درمیان بیچ میں مکان دلانے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، چاہے مذاق میں ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور یہ ایک اہم چیز ہے کہ کبھی کبھی مذاق میں یا بچوں سے بات منوانے کے لیے کبھی ایسی بات کہہ دی جاتی ہے کہ انسان کا مقصد جھوٹ نہیں ہوتا لیکن حقیقتاً جھوٹ ہوتا ہے۔ چلو یہ کر لو تو ہم یہ دے دیں گے، یہ کر لو تو چاکلیٹ دیں گے، وہ کام کر لیا، اب چاکلیٹ، اچھا وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے بچے کے ذہن میں ابتدا سے یہ تربیت ہوگی کہ اچھا کوئی بات نہیں، ایسے موقع پر جھوٹ بول سکتے ہیں۔ جب اپنے بڑوں کو وہ اس طرح دیکھتے ہیں تو یہ بچے جو ہیں، اس کو شروع میں جو کہا گیا نا کہ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں، یہ تو شرعاً بھی ثابت ہے اور
سائنسی لحاظ سے بھی ثابت ہے کہ ابتدا جو حصہ ہوتا ہے بچے کا وہ صرف دیکھ کر سیکھتا ہے، اس کا پوری تعلیم جو ہوتی ہے وہ دیکھ کر۔ تو شروع میں جیسے کسی عورت سے ایک ماں تھی، اس کے بچے فون وغیرہ سے دور رہتے تھے۔ اس سے کسی نے کہا کہ ہمارے بچے تو مانتے ہی نہیں، جیسے آج کل کے جو حالات ایسے ہی ہیں، ہمارے بچے مانتے ہی نہیں، فون تو بس اس کے پیچھے ہی پڑتے ہیں۔ تو کیسے آپ کے گھر میں یعنی یہ بچے جو ہیں وہ کتابوں پر جاتے ہیں اور فون پہ نہیں جاتے؟ اس نے جواب اچھا دیا کہ کہا کہ بچے بات نہیں سنتے، وہ جو میرا عمل ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ میں چونکہ فون پر نہیں ہوتی ان کے سامنے، تو اس وجہ سے بچوں کو بھی فون سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بچوں کو ہم منع کرتے ہیں کہ نہیں فون نہ استعمال کرو، نہ استعمال کرو، نہ استعمال کرو، لیکن ہمارے ہاتھ میں فون ہوں گے تو بچوں کا ذہن یہی بنے گا، وہ کھیلتے ہوئے بھی اچھا کوئی کاغذ کا ٹکڑا مل جائے گا اس کو بھی فون بنا کے اچھا فون پہ وہ میسج بھی کرتے ہیں بچے۔ اسی طرح بچوں کا کھیل آج کل کا یہی ہو گیا ہے کہ وہ فون ہاتھ پہ فون بنائیں گے، کسی چیز سے فون بنائیں گے، اچھا وہ فون کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑوں کو اسی طرح دیکھا ہے۔ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں یہ چیزیں، اگر اب تک نہیں ہیں تو بہرحال یہ چیزیں وہ ہیں جس کو ہمیں کل بھی جو بیان میں بات آئی تھی کہ یہ آج کل کا ایک بڑا فتنہ ہے۔ بہرحال کہ مذاق میں بھی بچوں کے ساتھ جھوٹ کا، اصل تو جھوٹ کی بات چل رہی تھی، کہیں عنوان بدل گیا، کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ ہو، اس لیے کہ مذاق میں جھوٹ ایک تو ہے کہ انسان اس کو بھی چھوڑ دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وعدہ ہے جنت کے درمیان میں مکان دلوانے کا، جو کہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تربیت پر بہت اثر پڑتا ہے۔ عام طور پر بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے نہیں مذاق میں کہ اچھا فلانی چیز ہوئی، اور بعد میں کہ نہیں میں مذاق کر رہا تھا۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے کسی بڑے کو اس طرح سنا ہوگا کہ مذاق میں جھوٹ بولا، اور ان کے ذہن میں کہ مذاق میں جھوٹ جو ہے وہ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ تیسرا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان فرمایا، وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر میں مکان دلانے کی ذمہ داری لے لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق اچھے کر لے، اخلاق اچھے کر لے ہر معاملے میں۔ اور یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، ہم بس جیسے کل بھی بات آئی تھی، ہم یہ کوشش کریں ہر معاملے میں کہ اللہ تیرے رضا کس میں ہے۔ کسی کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، سامنے والے کی خوشنودی، سامنے والے کی راحت کس میں ہے، بس ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رضا، سامنے والے کی خوشنودی، سامنے والے کی راحت، یہ ان دو چیزوں کا ہم اگر خیال رکھ لیں، اور اگر ہم دیکھیں تو واقعتاً یہ دو باتیں وہ ہیں کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ جنہوں نے دو چیزوں میں جمع کیا ہے تو یہ دو چیزیں بیان کی۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ جنہوں نے دو جملوں میں جمع کیا ہے تو انہوں نے یہ دو چیزیں بیان کی۔ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت، مخلوق کے ساتھ ہمدردی، یہ دو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور یہ چیز اخلاق حسنہ کا بھی خلاصہ ہے۔ اللہ کی عظمت دل میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کو انسان راضی کرنے کی کوشش کر لے ہر کام میں، بس یا اللہ تیرے رضا کس میں ہے، میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تیرے رضا جس میں ہو وہ کر لوں۔ ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، بہت منطقی اور فلسفہ وغیرہ میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کا درجہ دیا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علاقے میں ایک مرتبہ دعوت دی، ان کو بلایا، اور خیال یہ تھا کہ وہاں کے بعض علماء وہ تھے جو اس زمانے میں فلسفے وغیرہ کا بہت زور تھا، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو اس فن میں بڑے امام تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہرحال کچھ کم نہیں تھے اس فن میں، ان کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں۔ تو وہاں کے بعض جس کا تعلق بعض دوسری جماعتوں سے تھا، بعض ایسے علماء تھے وہ بھی وہاں پر ہوا کرتے تھے، اور ان کا فلسفے کے میدان میں ان کا زیادہ تعلق تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، انہوں نے بات شروع کی، اور ذرا بات چلی، کچھ فلسفیانہ بات شروع ہو گئی، دینی باتوں میں بھی وہی عقلیات اور اس طرح کی باتیں آ جاتی تھیں ان کے کلام میں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اگر کسی نے پڑھی ہوں تو اس میں تو اس کو سمجھنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے آب حیات، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 7 مرتبہ اس کو پڑھا تب جا کر مجھے سمجھ میں آئی ہے۔ بہرحال یہ وہ کتابیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی سمجھنے کے لیے کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نہیں سمجھ سکا ان کتابوں کو، بہت اونچے علوم بیان فرماتے تھے۔ تو خیر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے ہیں، اور جلسہ چل رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، اسی دوران وہ دوسرے علماء جو دوسرے مسلک کے ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہیں کہ اچھا یہ تقریر ابھی جوش پر ہے اور کوئی عقلی اور فلسفی بحث شروع ہوئی ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس پر تقریر فرمائیں گے، ان حضرات کو بھی پتہ چل جائے کہ ہاں اہل دیوبند کے پاس بھی یہ کچھ فلسفے اور اس کے علوم ہیں، لیکن ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے، ہم قرآن و حدیث کے علوم کو اہمیت دیتے ہیں، ان علوم کو اہمیت نہیں دیتے، ورنہ ہمارے پاس بھی یہ علم ہے، اچھا ہے کہ دوسروں کو بھی یہ پتہ تو چل جائے کہ اچھا یہ صورتحال ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جیسے ہی یہ حضرات داخل ہوئے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے بات کاٹ کر وعظ چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ بیان ختم ہو گیا۔ بعد میں پوچھا، اس وقت تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ کیا بات ہوئی۔ بہرحال وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بیان ختم ہو گیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو اصل وقت تھا کہ اس وقت آپ اگر اس وقت بات مکمل کرتے اور بات آگے بڑھاتے تو دوسروں کو بھی تو یہ پتہ چل جاتا نا کہ نہیں ہمارے پاس ہم بھی علم رکھتے ہیں اور یہاں ہمارے علماء میں بھی علم موجود ہے، ہمارے اسلاف میں بھی یہ بات ہے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یہی بات تو میری بھی ذہن میں آ گئی تھی، اس لیے میں نے بیان روک دیا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مصالح جو بھی ہوں لیکن کہیں دل میں عجب اور کبر نہ آ جائے، تو دل میں یہی خیال آ گیا تھا اب اللہ کے لیے بیان نہیں کروں گا میں، جب اللہ تعالیٰ کے لیے بات نہیں کر رہا بلکہ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو اچھا فوراً آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بات ختم ہو گئی۔ شاہ اسماعیل شہید، بات سے بات نکلتی گئی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وعظ فرمایا، بڑے مقرر تھے، بڑی اچھی تقریر فرماتے تھے، اور بڑا مجمع دہلی، وہاں پر بڑا مجمع بیان ہوا۔ جب بیان ختم ہو گیا، لوگ ملاقات وغیرہ کر رہے، فارغ ہوئے اور حضرت تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص آیا، حضرت میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور، ملاقات کی۔ میں دور دیہات سے آیا ہوں، فلانی جگہ سے آیا ہوں، خاص آپ کی تقریر سننے کے لیے آیا تھا، اور بس مجھے افسوس ہوا کہ میں بیان میں نہیں بیٹھ سکا، بس میں ابھی پہنچا ہوں، آپ کا بیان ختم ہوا پھر پہنچا ہوں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے بیان میں کیا بتایا؟ وہیں بیٹھ گئے، پورا بیان دہرا دیا۔ یہ کمال ہے، اعلیٰ درجے کا کمال ہے کہ انسان مجمع کے سامنے ایک بات کر لیتا ہے، لیکن پھر ایک شخص کو اچھا ٹھیک ہے 2-3 جملوں میں کوئی بات کہہ بھی دے، خلاصہ بتا دے، پورا بیان دہرایا۔ کسی نے پوچھا، بتایا وہی بات جو ہے شیخ الہند والی بات تھی، یہی ہمارے اسلاف کی بات ہے کہ پہلے بھی میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بات کی تھی، مجمع کے لیے تو بات کی نہیں تھی، اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بات کی تھی، مجمع کے لیے نہیں تھی۔ ایک شخص ہو یا زیادہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں۔ ایک بہت اونچی چیز سمجھی جاتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند تمام اداروں کا المدارس، اور پھر وہاں پر بخاری شریف جس کو تمام کتابوں سے بڑھ کر سمجھا جاتا ہے، یہ ہمارے مدارس کی اصطلاح ہے، ورنہ ظاہر ہے قرآن کریم سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال بخاری شریف میں چونکہ ابحاث اور علوم وغیرہ اس طرح وہ گہرے علوم بیان کیے جاتے ہیں، اس لحاظ سے اس کو ایک آخری درجے کی کتاب سمجھا جاتا ہے، ورنہ قرآن کریم سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہمارے انگلینڈ میں ایک مدرسے میں جانا ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں جس طرح ختم بخاری ہوتا ہے، ختم جلالین ہوتا ہے۔ بات بالکل صحیح ہے کہ کیوں بخاری شریف کے ختم پر تو ہم بہت زیادہ اہتمام کریں اور قرآن شریف کی اور تفسیر کے ختم پر اہتمام نہ کریں؟ سوال ہے، لیکن یہ سوال ہی رہے گا، سوال کا نشان کہ سوال ہی رہے گا کہ کیوں۔ بہرحال مجربات میں سے ہے، اور ہمارے اکابر کا ایک طریقہ رہا ہے، بخاری شریف کے ختم پر دعا قبول ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے عام طور سے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہرحال لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تفسیر کی کوئی اہمیت کم ہے یا قرآن کریم کو ہم کم اہمیت دینے لگیں۔ بہرحال حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں محدث تھے، معاملات پیش آتے رہتے تھے۔ جنہوں نے ان کی تاریخ پڑھی ہے، ان کے زندگی کا بڑا حصہ تو جیل میں گزرا۔ اب وہاں پر جیل میں جب ان کو کچھ عرصے کے لیے بھیجا گیا تو بعض علماء ان سے ملاقات کے لیے وہاں گئے، تو وہاں جیل میں اپنے بعض لوگوں کو وہ ابتدائی دینیات پڑھا رہے تھے۔ کسی نے، جو جانے والے علماء تھے، بھی بڑے علماء تھے، کہا کہ حضرت بخاری شریف پڑھانے کے بعد آپ یہ پڑھا رہے ہیں؟ کہا کہ جس کے لیے وہاں پڑھا رہے تھے اس کے لیے یہاں پڑھا رہے ہیں۔ وہی بات ہے کہ وہاں بخاری شریف پڑھا رہے تھے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہے تھے، کوئی مانگا تو نہیں تھا، بس یہ تھا کہ ہاں ان کی طرف سے مطالبہ تھا اور ایک ضرورت تھی، اس لیے وہاں آ گیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، جو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا تھا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ ایک اہم چیز ہے جو ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے
کہ ہر موقع پر جس کی بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر موقع پر انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے، اس عمل میں ہے یا اس عمل کو نہ کرنے میں ہے. دل نہیں چاہ رہا لیکن چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، اس موقع کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقت یہ کرنا چاہیے. اور لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کہ اچھا لوگوں کی راحت کس میں ہو، لوگوں کو تکلیف سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا. بہت اہم بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ مجھے وہ محبوب ہے، میں سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں، اور قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اب ہم اس میں آگے بڑھیں، اس میدان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر قیامت کے روز بڑا مجمع، جب مدینہ منورہ جاتے ہیں انسان سوچتا ہے، کسی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ یہاں پر ہم جب سلام پڑھنے جاتے ہیں بڑا مجمع ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو تھوڑے سے لوگ ہیں، دنیا کے تھوڑے سے تعداد میں لوگ یہاں آئے ہیں، ان میں بھی کتنے لوگ ہیں جو باہر ہیں. ہم کچھ لوگ کبھی جو سامنے جاتے ہیں سلام پڑھنے جاتے ہیں، اس میں بھی بھیڑ اتنی ہوتی ہے، ہمیں یہ خیال ہوتا ہے پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا سلام کس طرح پہنچا ہوگا. میں نے کہا نہیں. تو یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ جب یہاں پر یہ معاملہ ہے تو آخرت میں اتنا بڑا مجمع اس میں ہماری کہاں پہنچ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ بھی سکے. میں نے کہا نہیں، دنیا کا معاملہ الگ ہے، آخرت کا معاملہ الگ ہے. دنیا کا معاملہ الگ ہے، آخرت کا معاملہ الگ ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ مختلف ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہی دیا ہے کہ احبکم الی واقربکم منی مجلسا، بلکہ وہاں کے معاملات تو کسی کو جس کا مقام ہونا چاہیے وہ لاکھوں کی تعداد میں بھی ہوں گے، سب وہی سمجھیں گے کہ اچھا میں اقرب ترین ہوں. تو وہاں کے معاملات مختلف ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور قرب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرے. لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے معاملات. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، البر حسن الخلق، کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے تو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا، بعثت کے دنیا میں نبوت مجھے دی گئی، مجھے جو بھیجا گیا اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے کہ حسن اخلاق کی، اچھے اخلاق کی میں تکمیل کروں اور وہ لوگوں تک پہنچاؤں. لأتمم حسن الاخلاق. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں بھی ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، تقوی کا اہتمام کرو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً اس کے بعد اچھا کام کر لو، برائی کے بعد نیکی کر لو تو اس نیکی سے برائی کے اثرات مٹ جائیں گے. جب بھی کوئی غلط کام ہو جائے فوراً اس کے بعد نیکی کرنا ایک عادت انسان کی بن جائے. ایک تو ہوتا ہے کوئی نیک عمل چھوٹ گیا اس کی تلافی انسان کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کوئی غلط کام ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے توبہ استغفار کے علاوہ کوئی نیک کام بھی کر لے، 2 رکعت نفل پڑھ لی، کوئی تسبیح پڑھ لی، کچھ پڑھ لیا، تو اس سے کیا ہوگا، اس نیکی کا اثر یہ ہوگا کہ برائی کے اثرات مٹ جائیں گے. اور تیسری بات فرمائی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو. بہرحال یہ عنوان تو طویل ہے، انشاءاللہ کل پھر مزید روایات جو اس بارے میں بیان کی گئیں کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.